پیدا ہو گیا نا بدقسمتی سے، کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے، رسول اللہ نے بس قرآن پہنچا دیا، نہ اس وقت آپ کی سنت کی کوئی اہمیت تھی، اگر زیادہ زیادہ تھی تو یہ کہ آپ حاکم وقت تھے، اس وقت آپ نے جو قوانین جاری کیے وہ ایک حاکم وقت کی حیثیت تھے اس دور کے لیے۔ جب وہ حکومت بدل گئی، آنے والی حکومتوں کی مرضی ہے اس کو قائم رکھیں یا اس کو بدل دیں، یہ نظریہ پھیلانا شروع کر دیا کہ سنت کوئی دائمی چیز نہیں جو مسلمانوں کے لیے واجب الطاعت۔ تو مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو سوال اٹھایا نا بہت عمدہ، بس اس کو سمجھ لیں تو کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی کتابیں جو ہیں، جیسے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی کتاب اتار دے، کفار مطالبہ کرتے تھے، تو اس طرح اگر چھپی چھپائی بکھیر دی جاتی اور ہر آدمی کے ہاتھ میں کتاب آ جاتی تو لوگ یہ معجزہ دیکھ کر مان بھی جاتے کہ آسمان سے آئی ہے، ارے باقی اللہ کا کلام ہے، قصہ ختم ہو جاتا۔ رسول کو کیوں ذریعہ بنایا گیا کہ کتاب لوگ مطالبہ کرتے تھے، نہیں اللہ مانا، کہا نہیں ایک انسان کے ذریعے پہنچائی گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے غور طلب کہ آیا اللہ تعالیٰ بے بس تھا کہ وہ چھپی چھپائی کتابیں لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا تھا؟ اگر قادر مطلق تھا، لوگ کہتے بھی تھے اسی طرح ہمیں کتاب پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول کا واسطہ کیوں اختیار کیا کہ رسول کے ہاتھوں کتاب پہنچائی؟ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ رسول بھی لوگ کہتے تھے کوئی فرشتہ آتا یا کوئی دوسری مخلوق یا ہر پھر ہم مانتے، یہ ہم میں سے ایک بشر جو ہے وہ رسول ہونے کا دعوے دار ہو گیا۔ تو ان دونوں سوالوں کا انہوں نے کہا جواب جو ڈھونڈے گا سارے عقدے حل ہو جائیں گے۔ کہ کتاب اس لیے اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں اتاری کہ کتاب کی تشریح میں اگر اختلاف ہو جاتا، کوئی کسی آیت کا کوئی معنی کرتا، کوئی کچھ کرتا، یا اس کا طریقہ جو تھا کہ نماز ادا کرو اب کوئی اپنی مرضی سے بنا لیتا، دوسرا اپنی، اختلاف اور انتشار ہی ہوتا۔ اس لیے محض کتاب نہیں بھیجی، اس کے ساتھ ایک انسپیکٹر، ایک ہادی اور رہبر بھیجا جو اس کی تشریح کرے گا، وضاحت کرے گا۔ تو جس طرح اس تشریح کی ضرورت اس وقت کے لوگوں کی تھی، بعد کے لوگوں کو بھی ہے، ورنہ اگر یہ بات بعد والے کہیں کہ اگر ان کو رہبر کی ضرورت تھی تو ہمیں نے صرف کتاب ہی دے دی۔ یہ تو پہلے ہی لوگ کہتے تھے کتابیں اللہ پھینک دے، کتاب سے کام چلتا ہوتا تو اس وقت نہ اللہ کر دیتا، جب اس وقت رسول کی ضرورت تھی تو ہمیں بھی وہ ہدایت ملنی چاہیے۔ پہلا تو یہ کہا انہوں نے کہ رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور اس کے ذریعے کتاب بھیجی، وہ اسی ضرورت کے لیے کہ کتاب کی تشریح اور وضاحت میں اگر جھگڑا ہو جائے گا، اختلاف، حل کون کرے گا؟ اس کا جو عملی طریقہ ہے وہ کون سمجھائے گا؟ دوسری بات یہ کہی کہ بشر کیوں چنا؟ تو کہتے یہ کام تو جا کے فرشتے بھی کر سکتے تھے، کتاب میں اللہ دے دیتا، وہ تشریح کر دے جاتے، یہ مانا یہ مانا۔ مگر اگلا سوال یہ تھا کہ اگر لوگ کہتے کہ اس میں جو تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی کے اصول بیان کیے ہیں بہت اعلیٰ، بہت اونچی باتیں ہیں، مگر انسانوں کے بس کی بات ہے، انسان نہیں یہ کہہ سکتے۔ انسان کہتے ہیں کہ ہم میں شہوت ہے، ہم میں غصہ ہے، ہم میں تکبر ہے، بے شمار چیزیں، ہم ان چیزوں پر عمل کیسے کر سکتے؟ بس اس حد تک یہ کتاب بہت اعلیٰ کہ اس میں باتیں جو کہی گئی نا وہ خیالی پلاؤ پکائے گئے، اس طرح کا نیک کون بن سکتا؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر فرشتہ ہوگا، یہ کہ فرشتے تو پہلے ہی پاک ہیں، ایک بشر کو چنا جس میں وہ سب چیزیں تھیں جو بشروں میں ہوتی ہیں، اور اس نے اس کتاب پر پورا عمل کر کے دکھایا کہ یہ ناممکن عمل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، تکلیف ہے مالا کہ اللہ نے کوئی ایسا بوجھ تم پر ڈال دیا جو اٹھایا نہیں جا سکتا، بشر ہی ہے جس نے یہ سب کام کیے۔ یہ دو مسئلے جو ہے نا بہت اعلیٰ دین کو سمجھنے کی کہ رسول کا بشر ہونا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دوسری کوئی مخلوق ہو تو عمل بھی کر رہے تو لوگ کہیں گے وہ تو فرشتے ہیں یا نیک لوگ ہیں، بشر نہیں یہ کام کر سکتے، تو بشر۔ دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست کتاب کیوں نہیں بھیجی، کہ کتاب کی وضاحت کون کرے گا؟ اگر جھگڑا ہو گیا کہ شاید کا یہ مانا یہ مانا، کون حل کرے گا؟ تو یہ دو باتیں وہ کہتے ہیں اگر سمجھ جائے تو پھر انسان حدیث کا منکر کبھی نہیں ہو سکتا۔ کہ جب قرآن کے ساتھ اس وقت رسول کی ہدایت کی ضرورت تھی اور اس کا نمونہ چاہیے تھا، تو بعد والے لوگ جو ہے ان کے نہیں چاہیے۔ اس لیے آگے سوال پھر آئے گا کہ وہ جو آپ نے تعلیم دی وہ محفوظ ہے، اس کے بارے میں اطمینان ہے کہ وہ حدیثیں ہم تک صحیح پہنچے گی؟ آگے بحث آئے گی۔ پہلے انہوں نے کہا یہ طے تو کرو نا کہ رسول کی ضرورت ہے یا نہیں، اس کی ہدایت اور اس کا یہ نمونہ ہے جو اس نے سنت کی، وہ قیامت تک کے لوگوں کو اس کی حاجت ہے یا نہیں۔ جب یہ حل ہو جائے گا آگے پھر چل پڑیں گے کہ وہ کہاں سے ڈھونڈیں، اس کا کوئی مستند ذریعہ ہے یا نہیں۔ پہلے یہ اصولی بحث کی ہے کہ کتاب تنہا کیوں نہیں بھیجی گئی، رسول کیوں ساتھ بھیجا گیا، اور رسول جو وہ بھی بشر کیوں بھیجا گیا۔ یہ بہت عمدہ اور اعلیٰ بحث ہے
اس سے کئی اشکال اور الجھنیں جو ہے نا دور ہو جاتی ہے اور سمجھ آ جاتی ہے۔ کتاب اگر اکیلی کام دیتی ہوتی تو اللہ چھپا کر نسخے آسمان سے گرا دیتا، لوگ لے کر جو جی چاہتا مطلب کرتے پھرتے، نہیں، اللہ نے کہا رسول کے ذریعے آئے گی، وہ تشریح کرے گا اس کی اور اس پر عمل کر کے دکھائے گا۔ اب کئی نادان لوگ جو نا اپنی بے سمجھی سے کہ حضور کی شان بیان کرنے کو اپنی جگہ وہ محبی ہیں کہ بشر نہ آپ کو مانا جائے، بھئی یہ تو وہ سارا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے رسول بھیجا کہ بشر نہیں ہوگا تو اس کا نمونہ ہمارے لیے اس وقت کیسے بنے گا؟ ہم کیسے کہیں کہ بہترین نمونہ؟ وہ تو چیز ہی الگ ہے، اس نے اگر نیکیاں کر لی ہم کر سکتے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، ایک عالم دین نے بیان کیا، لطیفہ نہیں اس فلسفہ کی بنیاد سمجھاتا کہ بشر کیوں نہیں مانتے کہ ایک مولوی صاحب کسی جگہ گئے، انہوں نے سیرت رسول علیہ السلام پر بہت عمدہ تقریر کی، حضور کی معیشت اور گزران سادہ زندگی تھی، ایسا بیان کیا لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اب گھر والے نے سمجھ کر کے مولانا یار بڑے محب رسول ہے، کدو پکایا کہ حضور کو کدو بہت پسند تھا، گوشت بھی اس میں نہیں تھا، کدو ہی تھا۔ جب مولانا کے آگے رکھا تو مولانا نے کہا یار تقریر نہیں پنسا دیا جو حضور کے بارے میں تقریر کی تھی اسی نے مجھے پنسا دیا۔ تو اس وقت حضرت اس نے کیا کہا مولوی نے، یہ بشر نہ ماننے کی وجہ، وہ کہنے لگا رونی صورت بنا کر کہ پیغمبروں کا کھانا ہم جیسے گنہگاروں کے سامنے یعنی پیغمبر کرتے پھرے ہم آزاد ہیں۔ اگر یہ مان لیں کہ تمہیں میں سے بشرم مثلکم، صرف پردہ نہیں تھا، جیسے اب انہوں نے بات بنا لی کہ اوپر صرف پردہ تھا، جیسے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکلوں میں، تو بشری پیغمبروں نے سمجھا۔ آج کل یہ بہانہ بناتے ہیں، اسی طرح بس اوپر سے بشر تھے اندر سے نہیں پوچھیں کہ جب فرشتے آئے تھے اور اندر سے نہیں تھے تو کھانا کھایا انہوں نے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے آگے رکھا ان کے ہاتھ ہی نہیں آگے بڑھے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا آپ کو مغالطہ لگا، ہم فرشتے، تو فرشتے ہوتے پھر نہ بچے جانتے، نہ بیویاں کرتے، نہ کھانے کھاتے، تو ایسی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بشر مانو، ٹھیک ہے، بشر سب سے اعلیٰ افضل برتر، کائنات میں ان کا کوئی ثانی نہیں، وہ الگ بات، مگر کیوں نہیں مانتے انسانوں میں سے تھے؟ اب جب ان کے سامنے ایسی چیزیں آتی ہیں جو واقعی بتاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ہم میں سے ہونا ضروری تھا، ورنہ ہمارے ایسی ضرورتیں پیش آتی، کیا کریں؟ نماز پڑھائی، کئی مرتبہ ایسا ہوا، کبھی 2 رکعتوں پر سلام کہہ دیا، ابھی نماز باقی تھی، کبھی درمیان کا تشہد چھوٹ گیا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، کبھی 5 پڑھا دی، یہ سب اب آپ جو ہے نا سجود الصاحب کے موجود ہیں، ہر گروہ کے پاس ہیں کہ سجدہ صاحب کا بیان ہے۔ تو جب لوگوں نے بعد میں کہا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی اللہ کے حکم سے یا آپ بھول گئے، تو آپ نے اپنے خیال کے مطابق یہی کہا کہ نہ میں بھولا ہوں نہ نمازی کمی بیشی ہوئی۔ انہوں نے کہا نہیں، ایک بات ہوئی ہے۔ آپ نے پھر لوگوں سے پوچھا سادہ قدر لینا، یہ صحابی جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہتا؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ایسے ہی۔ پھر کعبہ رخ ہوئے، دوسرے لوگوں نے صفیں سیدھی کی، باقی نماز پڑھی، بعد میں سجدہ صاحب کیا، اور پھر یہ اعلان فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون، میں بھی بشر ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو جب میں بھول جاؤں یاد دلا دیا گا۔ کیسی صاحب بات! اسی طرح لوگ مقدمے لے کر آتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوتے کہ کون فریق سچا کون جھوٹا، پھر کسی کے خلاف فیصلہ کرتے ظاہری قانون کے مطابق، تو بات تو آپ اندر سے سمجھ سچا یہ ہے، مگر صرف گواہوں کیوں ہے؟ میں آپ تقریر فرماتے کہ میں بشر ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم میں سے کون فریق سچا ہے جھوٹا، یہ صحیح مسلم بخاری سب میں سے چوٹی کی کتابوں میں صرف تمہاری بات سن کر فیصلہ کروں گا، تو ہو سکتا تم میں سے کوئی چالاک ہو، وہ بات کرنا اچھی طرح جانتا، تو میں اس کی باتوں سے سمجھ لوں کہ وہ سچا ہے، حالانکہ سچا نہ ہو تو میں اس کے حق میں اگر فیصلہ کر لوں تو راضی نہ ہو کر جائے کہ میں نے رسول سے فیصلہ کرا لیا، وہ دوزخ کا ٹکڑا ہے، بے شک لے جائے یا چھوڑ دے، اسی وقت لوگ معافی مانگ لیں یا رسول اللہ میں جھوٹا ہوں۔ تو آپ اعلان فرماتے کہ میں بشر ہوں، میں کوئی نہیں جانتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، کل ہی پوچھ رہا تھا جمعہ پر ایک آدمی کہ واقعی یہ حدیث پاک ٹھیک ہے کہ رسول کریم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہوئے، اقامت ہو گئی، اللہ اکبر کہنے لگے تھے، صفیں چیر کر نکل گئے، لوگ کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے آیا اور پھر جماعت شروع کرائے، فرمایا بعد میں مجھے غسل کی حاجت تھی مگر میں بھول گیا، پھر یاد آیا کہ میں نے تو ابھی غسل کرنا۔
تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نمونہ بنی نا کہ تمہیں ایسا پیش آئے تو کیا کرو پھر. اس لیے صرف مادو بنا کر پوجنا نا، تعریفیں کرنی، نعتیں پڑھنی تو پڑھتے پھرے. اور اگر اسوہ ماننا کہ رسول ہمارے لیے نمونہ ہے، اس کے لیے پھر رسول کو بشر ہونا بھی لازم ہے، اور وہ ساری چیزیں جو بشروں میں ہوتی ہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ ہمارے لیے نا ایک اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ. ایک بریلوی دوست آ گیا، اللہ تم نے یہ کیا کہ میں نے یار کیا کیا دیا، یہ حدیث کی کتابیں پڑھ لو. کہ اللہ کے رسول بازار میں نکلے، ایک عورت پر نظر پڑی، فوراً گھر گئے. حضرت زینب کو رضی میں بلایا اور اس سے مباشرت کی، اور کہا اسی طرح جس کی نظر کسی عورت پر پڑ جائے اور اس کا خیال اس کے دل میں آ جائے، وہ فوراً بیوی کے پاس جائے، کیونکہ اس کے پاس بھی وہی ہے جو اس کے پاس. یہ نہ ہو کہ وہ خیال دمدیر آدمی گمراہی ہو جائے. تو چیخنے لگتے ہیں کہ بس ایک نا اوپر کی چیز بنا کر خوش ہو جانا، نبی ایسا تھا ایسا تھا. نمونے کی بات ذہن سے نکل گئی کہ وہ نمونہ بن کر آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتے کہتے تھے لوگ آئے، اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں کہا زمین میں فرشتے رہتے بستے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیج دیں. اب رہتے تم بشر ہو، آ جائے کوئی اور مخلوق وہ کرے عمل، تم بعد میں کہہ دو یہ پاک رہا تو پاک رہا ہوگا، ہم سے نہیں رہ جاتا، ہم میں سے بھیجا. تو یہ مودودی صاحب کی بحث ہے آج کی، جس میں سمجھا دیا کہ کتاب براہ راست اللہ نے کیوں نہیں زمین پر گرا دی، رسول کیوں چنا، اور رسول بھی پھر بشر کیوں چنا. اگر اس وقت یہ ضرورت تھی لوگوں کی کہ کتاب سے تنہا کام نہیں چلتا تھا، بعض والوں کو کیسے چل سکتا. اس لیے ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ حضور نے تشریح کی کہ کیا کی، کس طرح اس پر عمل کر کے دکھایا. بہت عمدہ یہ ہے نا بحث ہے، اکیلی سمجھ لینا منکرین حدیث کے لیے یہی کافی. آگے انشاءاللہ حفاظت کی بات بھی آ جائے گی کہ اس حدیث کی اللہ نے حفاظت کی ہے، وہ کتابوں میں ڈھونڈنی پڑتی.